سامعین ناظرین، آپ جانتے ہیں کہ یہ جو دور چل رہا ہے یہ فتنوں کا دور ہے۔ نئے نئے فتنے جو ہے وہ سر اٹھا رہے ہیں، مرزا انجینئر ہو۔ اب جب پچھلے دنوں آصف علوی نے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے خلاف بکواس کی اور ان کے خلاف کس طرح کے غلیظ زبان اس نے استعمال کی اور اس کے بعد اس نے پلٹا کھایا، تو 90% جو اس کے اپنے جو اس کے مکتب کے لوگ تھے انہوں نے اس کی مخالفت کی کہ نہیں اس نے غلط کیا، یہ کیا، وہ کیا۔ اور اس وقت بھی جب ہم نے ذاکرین کا چہرہ ان کے سامنے رکھا، چونکہ ان کے علماء کو ان کی عوام کم سنتی ہے، ان کے ذاکروں کو زیادہ سنتی ہے، کیونکہ ان کو صرف مزہ چاہیے اور کچھ بھی نہیں چاہیے۔ تو میں دلائل کی روشنی میں انشاءاللہ پیش کروں گا۔ موضوع یہ تھا کہ لوگ سوال کرتے ہیں کہ حضرت مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم نے فلاں کے پیچھے نماز پڑھی، یعنی حضرت ابوبکر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما ان کے پیچھے، خلفاء راشدین کے پیچھے نماز پڑھی۔ اگر تو پڑھی ہے تو نماز کے لیے شرط ہوتی ہے عادل ہونا، تو اگر مولا علی نے نماز پڑھی ہے پھر تو وہ عادل تھے۔ تو آپ ہمیں بتائیں کہ مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم نے ان کے پیچھے نماز کیوں پڑھی تھی؟ میں آپ کے سامنے کچھ دلیلیں پیش کرتا ہوں، بعد میں ہم اس کی بک کا بھی جواب دیتے ہیں اس کی زبان میں۔ تو سب سے پہلے ان کا جو تفسیر قمی کے اندر اس بات کو جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 158 اور 59 پر یہ روایت موجود ہے، اور تفسیر نور الثقلین پر بھی، نور الثقلین میں بھی یہ روایت موجود ہے جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 188 پر۔ اس کے علاوہ احتجاج تبرسی میں بھی یہ روایت موجود ہے۔ کیا روایت ہے؟ روایت یہ ہے کہ حضر المسجد وصلی خلف ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ، کہ حضرت مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم مسجد میں داخل ہوا کرتے تھے اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے نماز پڑھا کرتے تھے۔ اب اس کی بک ایک تو سرکار پر یہ حملہ آور ہو رہا ہے، اس بندے کی جو بکواس ہے وہ سرکار پر حملہ آور ہو رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خود حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ہے وہ اپنے مصلی پر کھڑا کیا اور پھر ان کو امام بنایا، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسے جرأت کرتے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے پیچھے نماز پڑھی۔ احتجاج تبرسی میں بھی یہ روایت موجود ہے جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 126 پر۔ تو یہاں پر ان کے کچھ مجتہدین ہیں، سید مرتضیٰ، وہ اپنی کتاب تلخیص الشافی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 158 پر اس بات کو نقل کرتے ہیں، اور اس کے بعد شہید مطار اپنی کتاب امامت و رہبر صفحہ نمبر 20 پر اس کو روایت کرتے ہیں کہ حضرت مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اقتداء میں نماز پڑھی تھی۔ آیت اللہ مکارم شرازی وہ بھی اس بات کو روایت کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ میں کچھ حوالہ جات آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ الشیعہ و اہل البیت صفحہ نمبر 61 پر انہوں نے اس کو روایت کیا۔ تفسیر قمی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 159 اور 58 پر 58 اور 59 پر اس کو روایت کیا گیا۔ تفسیر نور الثقلین 188 نمبر صفحہ جلد نمبر 4 اس کو روایت کیا گیا۔ الانصاب کے اندر بھی اس کو روایت کیا گیا ہے۔ الانصاب صفحہ نمبر 95 پر اس کو روایت کیا گیا ہے۔ دار الجنان اس کے اندر بھی اس کو روایت کیا گیا ہے۔ النوادر صفحہ نمبر 129 پر روایت کیا گیا ہے۔ وسائل الشیعہ جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 301 پر اس کو روایت کیا گیا ہے۔ وسائل الشیعہ جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 299 پر، بحار الانوار جلد نمبر 100 صفحہ نمبر 375 پر، قرب الاسناد صفحہ نمبر 114 جلد نمبر 7، وسائل الشیعہ جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 366۔ یہ اہل البیت کے لحاظ سے جو وسائل الشیعہ لکھی گئی وہ ہے۔ اور ایک اور وسائل الشیعہ جو ہے وہ الاسلام اس کے اندر جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 430 پر اس کو روایت کیا گیا ہے۔ جامع احادیث الشیعہ جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 503 پر اتنے حوالے موجود ہیں۔ یہ سارے کے سارے تمہارے مجتہدین، تمہارے اکابرین جھوٹ بول رہے ہیں۔ اس سے پہلے یہ عہدہ ایک نبی کی ماں کے پاس ہے، جناب مریم کے پاس۔ جناب مریم کو بھی اللہ نے بتول کہا ہے، مریم بھی بتول ہے، ندیم بھائی، اور جناب سیدہ بھی بتول۔ اب کوئی یہ نہ سمجھے کہ ابھی آپ نے کہا تھا یہ عہدہ ہے تو اس کا مطلب ہے جو عہدہ عیسیٰ کی ماں کے پاس ہے وہی عہدہ نبی کی بیٹی کے پاس ہے، نہیں۔ مریم ہے بطول صغرا، سیدہ ہے بطول کبرا۔ اچھا میں دلیل کے لیے ایک لفظ کہہ دیتا ہوں، بطول صغرا اور کبرا کیوں؟ مریم کا ایک بیٹا معصوم ہے، آپ متوجہ رہیں گے تو بات سمجھ میں۔ مریم کا صرف ایک بیٹا معصوم ہے، زہرا کے 11 بیٹے معصوم۔ زمانے کو پتہ چل جائے گا، ابھی چھوٹی بطول کے بیٹے کو بھی آنے دو، بڑی بطول کا بیٹا بھی آئے گا، وقت نماز کا ہوگا، صغرا کا بیٹا بھی ہوگا، کبرا کا بیٹا بھی ہوگا۔
زہرا کا بیٹا مریم کے بیٹے کہے گا تقدم ابن مریم، مریم کا بیٹا اگلے مصلی پہ عیسیٰ کانپ کے کہے گا میری جرت ہے میں زہرا کے بیٹے کو نماز پڑھاؤ، میرے بارنے کی ایڑیوں میں عیسیٰ اپنا ماتھا رکھ کے دنیا کو بتائے گا اور عقیدے درست کرو، جس کا آخری بیٹا عیسیٰ جیسے نبی کے پیچھے نہیں پڑتا اس کا باپ کسی بت پرست کے پیچھے کیسے پڑتا؟ جس کا بیٹا مریم بطول ہے لیکن چھوٹی، سیدہ بطول ہے لیکن بڑی۔ یہ روضۃ الصفا کا حوالہ دیا گیا جی۔ سب سے پہلے ایک بات کو یاد رکھیں، مذہب شیعہ کی کتابیں جس دور میں لکھی گئی ہیں وہاں شیعہ حکومتیں تو نہیں تھی، ظالم بادشاہوں کی حکومت تھی۔ مثلا علامہ مجلسی علیہ الرحمہ نے بہار الانوار لکھی، کہا یہ سمندر ہے، کیا مطلب؟ خود لکھا اس میں حلال جانور بھی ہیں حرام جانور بھی ہیں، حلال لے لینا حرام چھوڑ دو، توجہ ہے یا نہیں؟ یہ کہتے جی شیعہ کتاب میں لکھا ہوا ہے کسی بزرگ کے پیچھے مولا علی نے نماز پڑھی، اللہ کے قرآن میں لکھا ہوا ہے نہیں پڑھی۔ قرآن کہتا ہے اگر حق باطل کی پیروی کر لے تو زمین آسمان میں فساد برپا ہو جائے۔ دوسرے سوال کا جواب دو، مذہب شیعہ میں نماز پڑھانے آگے کون کھڑا ہو سکتا ہے؟ عالم، عالم آگے ہوگا، جاہل پیچھے ہوگا۔ شریعت کا اگلا مسئلہ، شریعت کا اگلا مسئلہ اس منبر پہ قرآن سے کم نہیں ہے اور قرآن لکھا ہوا بھی ہے، تو 100 دلیلیں کہ میں اسی کے جواب میں تیری خدمت میں عرض کرتا ہوں، باقی جو سویا ہوا ہو اسے جگانا آسان ہے، جیسے جان کی آنکھیں بند کی ہو اس کی چارپائی بھی الٹ دو، انہیں شادی پھر بھی تجھے جب تک دوزخ کا سیک نہ لگے تیری آنکھ کھلنے والی نہیں۔ شریعت کہتی ہے نماز اس کے پیچھے پڑھو جو مرد ہو، محمد فرما رہا تھا کل علم مرد کو عطا کرو۔ میں قبلہ خطیب ایمانی، فخر مذہب اہل سنت اور عزت مذہب اہل بیت، حسینی شیعہ، ابو طالبی شیعہ، ابو طالبی سنی، حسینی سنی، عاشق رسول، غلام امام حسین، علامہ حامد اللہ سلطانی صاحب کے بلو گواہ بنا کے ایک فکرہ کہتا ہوں، رسول نے کیا فرمایا؟ القرآن ما علی با علی جن ما القرآن، بندے دو ہو، ایک کے پاس قرآن ہو دوسرے کے پاس نہ ہو، غیرت کر کے بتا آگے کون ہوگا پیچھے کون؟ آپ قرآن پڑھتا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، خبردار ایمان والو نبی کی آواز سے بلند اپنی آواز نہ کرنا، لا تقدموا بین ید اللہ والرسول، نہ اللہ کے آگے کھڑے ہونا نہ رسول کے آگے کھڑے ہونا، نہ اللہ کے آگے کھڑے ہونا نہ رسول کے آگے کھڑے ہونا۔ ابو ہریرہ ماتم کرتا ہوا کھڑا ہوا، یا رسول اللہ ہم ہلاک ہو گئے، آپ کے آگے تو کھڑے ہو نہیں سکتے، اللہ تو زمین پہ چلتا ہی نہیں، اللہ تو ہمارے سامنے آتا ہی نہیں، اللہ نے کیوں روکا ہے؟ اللہ کے سامنے کھڑے نہ ہونا۔ پیغمبر کے چہرے پہ جلال آیا، فرمایا سوگند میں خدا، مجھے قسم ہے اس اللہ کی جس کے قبضہ قدرت میں محمد کی جان ہے، اللہ نے اپنا نام لکھا ہے، مقصد حیدر کرار۔ علی امام المتقین ہے، کیا ہے؟ بچہ تیرے کو پوچھا، امام المتقین، اور روزہ رکھنے سے کیا ہوتا ہے؟ لعلکم تتقون، شاید تم متقی بن جائے۔ تو جو بندہ اللہ اعلان روزہ چھوڑے وہ علی کا مرید کیسے ہو سکتا؟ یاد رکھنا قرآن مجید کی عزت کی قسم، 5 چیزیں دین میں لازمی ہیں، 5 چیزیں، اور میں تقریر کو ختم بھی کر رہا ہوں تاکہ میں اپنے بھائیوں کو زیادہ زحمت نہ دوں۔ 5
چیزیں اگر ہیں تو تو دیندار ہے، اور وہ 5 چیزیں نہیں ہے تو تو دیندار نہیں۔ بندے نے پوچھا فرزند رسول مت دین، دین کیا ہے؟ فرمایا دین ہے یا 5 خصال، دین 5 خصلتوں کا نام۔ شیطان کی تو کوشش ہی یہی تھی تجھے سنی شیعہ جھگڑے میں لگا دے اور عمل سے دور کر دے۔ 5 چیزوں کا نام دین ہے۔ مولا فرمائیے کہ ان میں سے ایک چیز بھی کسی کے پاس نہ ہو وہ دیندار نہیں ہوتا۔ مولا کون سی؟ فرمایا قیام الصلاۃ، پہلی نماز کو قائم کرنا۔ مجلس مکتب حسین ہے، نماز مقصد حسین ہے۔ قبلہ ذاکر نقوی صاحب آپ سے سوال کرتا ہوں، علامہ صاحب قبلہ، سجدے میں رسول خدا تھے، پشت پر حسین آ گیا، 3 معراجیں ایک حسین کے نیچے آ گئے۔ پہلے صاحب معراج وہ بھی نیچے، نماز مومن کی معراج وہ بھی نیچے، سجدہ نماز کی معراج، 3 معراجوں پر کاظمی صاحب قبلہ، بخاری صاحب قبلہ، ایک حسین آ کر بیٹھ گیا۔ نبی نے تقریباً کتنی دفعہ سجدے میں تسبیح پڑھنی تھی؟ 3 دفعہ۔ امام حسین زندگی کرے جوانی سلامت، 3 دفعہ پڑھی۔ کتنی دفعہ؟ غیرت مند جواب دے گا، غیرت مند جس کے نہ ہو اس سے کوئی سوال ہی نہیں۔ پڑھی کتنی دفعہ؟ 70 دفعہ۔ پڑھنی کتنی دفعہ تھی؟ صبح تک پڑھتا ہوں۔ پڑھنی کتنی دفعہ تھی؟ پڑھی کتنی دفعہ؟ پتہ چلا حسین عبادت میں کمی کا باعث نہیں، اضافے کا باعث۔ بسم اللہ سلطان صاحب امام حسین آپ کو سلامت رکھے، اور تو سبھی جواب دینے۔ اچھا جب امام حسین علیہ السلام سجدے کی حالت میں رسول خدا کی پوش پا کر سوار ہو گئے، کیا رسول خدا نے نماز توڑ دی؟ ہاتھ کھڑا کرے او بندہ یہ رات ہے بھی توڑ دی؟ نہیں توڑی، پھر پڑھی جائے گی۔ حضور پھر نہیں پڑھ سکتے تھے۔ یاد رکھنا نمازی وہ ہے جو سورج لوٹا سکتا ہے۔ دادی بیٹھے ہو، توڑی ہے نماز؟ اگر نماز تیرا نبی توڑ دیتا اس کا مطلب تھا نماز کی کوئی اہمیت نہیں، اور سجدے سے سر بھی نہیں اٹھایا کہ حسین کو منا لوں گا، نماز تو اللہ کی ہے۔ اگر سر اٹھا لیتے تو اختر شاہ امام حسین کی اہمیت نہیں تھی، نماز توڑ دیتے تو نماز کی اہمیت نہیں تھی۔ تیرے نبی نے نہ نماز توڑی نہ سر اٹھایا، تجھے ایک وقت میں 2 سبق دے کر گیا، نہ نماز کے لیے حسین کو چھوڑو نہ حسین کے لیے نماز کو چھوڑو۔ ماشاءاللہ یہی ہے تعلیم قرآن عام ہو جائے، یہی ہے تعلیم قرآن عام ہو جائے کہ ہر ایک پرچم سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے۔ یہ وہ کتاب ہے میرے پیارے، یہ وہ مقدس لالب کتاب ہے جس میں شک و شبہ کی کوئی گنجائش ہی نہیں کہ ہے قول خدا قول محمد فرمان نہ بدلا جائے، ہے قول خدا قول محمد فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ میرے پیارے بہت ہی اچھے انداز میں تقریر کی، لیکن ماشاءاللہ اس نے دکھا دیا کہ یہ نبی کا سچا غلام ہے، یہ نبی کا عاشق ہے، اور الحمدللہ نبی کے نام پر مر نکلنے والا ہے، اور نبی کی محبت میں انشاءاللہ بلند آواز سے بولنے والا بھی ہے۔ جہاں ذکر حبیب ہوتا ہے، جہاں ذکر حبیب ہوتا ہے، خود خدا بھی قریب ہوتا ہے، اور ان مقدس محفلوں میں بیٹھنے والا آدمی بڑا خوش نصیب ہوتا ہے۔ بہت ہی اچھے انداز میں انہوں نے ہمارے سامنے ماشاءاللہ بڑے اچھے انداز میں تقریر فرمائی۔ مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آدھا تیرے، مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آدھا تیرے، اور نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چمچا تیرا، اور تو زندہ ہے اللہ، تو زندہ ہے اللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ سبحان اللہ ماشاءاللہ۔ منقبت گنگنا رہے تھے شاعر اسلام فیاض مولانا صاحب، اور دل باغ باغ ہو رہا تھا۔
वक्त में इतनी गुंजाइश नहीं, तो दिल चाह रहा था कि नाते पाक सुनते रहे। शायर ने कहा है, और इमाम हुसैन के ताल्लुक से नाते मरतबत गुनगुना रहे थे। शायर ने कहा है कि आका के नवासे ने मुसल्ला नहीं छोड़ा, आका के नवासे ने मुसल्ला नहीं छोड़ा, सरकम से जुदा हो गया सजदा नहीं छोड़ा, सरकम से जुदा हो गया लेकिन सजदा नहीं छोड़ा, और घर लुट गया खेमे को जलाया गया, लेकिन घर लुट गया खेमे को जलाया गया, लेकिन ज़ैनब ने किसी हाल में पर्दा न छोड़ा, ज़ैनब ने किसी हाल में पर्दा न छोड़ा। हज़रात मोहतरम के शब्बीर का ये जौहर, जी जी शब्बीर का ये जौहर खंजर तो देखिए, जो सामने आया उसे जिंदा नहीं छोड़ा, जो सामने आया उसे जिंदा नहीं छोड़ा। पहले तो बहुत समझाया लेकिन ना माना, लेकिन मेरे हुसैन को हल्के में ले रहा, और जब गए तो सबे की सबे उलटती चली गई, और इमाम हुसैन को सोच रहा था कि मेरे मुराद बंद कर दिया जाए, इस पर पहरा लगा दिया जाए। पहला 22,000 का था, लेकिन इमाम हुसैन चल करते करते मेरे मुराद पर पहुंच गए तो ऐलान कर दिया, ए यजीदियों देख लो, ये वही हुसैन है जिसके लिए तुमने मेरे मुराद बंद किया था, आज मेरे मुराद में उसका है, और होसे कुसर भी सीखा, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, मेरे मुराद भी उसी का है, और होसे कुसर भी उसी का है। तो शायर ने क्या खूब कहा है कि शब्बीर का ये जौहर खंजर तो देखिए, जो सामने आया उसे जिंदा नहीं छोड़ा। कौनैन में है बुलंद रुतबा हुसैन, कौनैन में है बुलंद रुतबा हुसैन का, फर्शे ज़मीं से अर्श तक है शोहरा हुसैन का, और बेमिसल है जहां में कुलबा हुसैन का, अरे सुल्तान दो जहां है नाला हुसैन का।